میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتے، ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتے، مثال کے طور پر کوئی جانور بنا دیتے، کوئی حیوان بنا دیتے، کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی چرند بنا دیتے، کوئی جن بنا دیتے، کچھ بھی تو بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتے، مثال کے طور پر کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے۔ آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں، کسی بھی مذہب میں پیدا کر سکتے تھے، تو بتائیں کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید احسان فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں، کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتے، تو بتائیں کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ وہ امت ہے کہ جو آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جو آئے تو آخر میں ہیں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جو امام الانبیاء ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو سید الانبیاء ہیں، جو سرور کونین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید احسان فرمایا کہ ہمیں ہمارا جسم صحیح سلامت دے دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی طور پر نابینا پیدا کر دیتے، تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی طور پر بہرا پیدا کر دیتے، تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی طور پر گونگا پیدا کر دیتے، تو بتائیں کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں پیدائشی طور پر معذور پیدا کر دیتے، تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں جسم کے اندر کوئی بیماری کے ساتھ پیدا کر دیتے، تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں ایک ہاتھ دیتے، ایک نہ دیتے، ایک ٹانگ دیتے، ایک نہ دیتے، تو بتائیں کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں دل کی کسی بیماری کے اندر پیدا کر دیتے، تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ آج بھی دنیا کے اندر کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر
کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر بہرے پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر گونگے پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ تو بتائیں کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں صحیح سلامت جسم عطا فرما دیا۔ تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی اللہ کا شکر کریں، زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں، اپنے ذہن میں اللہ کی تعریف کریں، اپنے دل و دماغ میں اللہ کی تعریف کریں، اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کریں، اپنی آنکھوں سے اللہ کو راضی کریں، اپنی زبان سے اللہ کو راضی کریں، اپنے کاموں سے اللہ کو راضی کریں۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہا ہے، یہ آنکھیں اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہیں، یہ زبان اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے، یہ کان اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، یہ جو زبان حرکت کر رہی ہے اللہ کے حکم سے کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اس آنکھوں کے اندر سے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی مل کر، دنیا کے سارے بادشاہ مل کر، دنیا کی ساری آسائشیں مل کر ان آنکھوں میں بینائی کو نہیں لا سکتے۔ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ایک آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 72 کروڑ بلب لگائے ہیں، 72 کروڑ رنگ بھرے ہیں، تبھی تو یہ رنگ لگتا ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی خوبصورتی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ یہ کالے رنگ کا رنگ کالا دکھائی دیتا ہے، یہ پیلا پیلا دکھائی دیتا ہے، یہ نیلا نیلا دکھائی دیتا ہے، یہ لال لال دکھائی دیتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی کلر ہیں یہ دنیا کے کلر بعد میں دکھائی دیتے ہیں، پہلے انسان کی اپنی آنکھوں میں کلر اللہ نے ڈالے ہیں۔ اگر ان آنکھوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک کلر کو خراب کر دے، ایک کلر کام کرنا چھوڑ دے تو دنیا کے سارے کلر رنگ بدلنا چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر اگر آنکھوں کے اندر ایک رنگ خراب ہو جائے تو دنیا میں پیلا پیلا نہ لگے، دنیا میں نیلا نیلا نہ لگے، دنیا میں لال لال نہ لگے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر 72 کروڑ رنگ بھرے ہیں۔ ہے کوئی ایسا رنگوں کو ڈالنے والا، ہے کوئی ایسا آنکھوں کو بنانے والا؟ ایک اللہ ہے جس نے ان آنکھوں کو بنایا، ایک اللہ ہے جس نے ان آنکھوں کے اندر رنگوں کو بھرا، ایک اللہ ہے جس نے ان آنکھوں کو اتنی خوبصورت بنایا، ایک اللہ ہے جس نے اس انسان کی آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اب ان آنکھوں کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میرے انسانوں، اے دنیا کے انسانوں، ان آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو، ان آنکھوں کی بد نظری نہ کرو، ان آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھو جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آج کا انسان، آج کا غافل انسان ان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، ان آنکھوں سے بد نظری کرتا ہے، ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے، کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے، خاکی پر مت کرو خاک، اپنی زندگانی کو جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو۔ تو یہ جوانی، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ آنکھیں دنیا میں اللہ کی ایک امانت ہے، یہ کان اللہ کی امانت ہیں، یہ زبان اللہ کی امانت ہیں۔ ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں،
ہم ان چیزوں سے وہ چیزیں نہ دیکھیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیں یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اگر کوئی انسان ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرے اور اگر اللہ چاہے ان آنکھوں میں سے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لے، لیکن وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، وہ اللہ انسانوں کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، وہ اللہ اتنی ڈھیل دیتا ہے، وہ اللہ اتنی مہلت دیتا ہے، وہ اللہ اتنا ٹائم دیتا ہے کہ یہ انسان اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور بقیہ زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے والا بن جائے۔